علی رسولہ کریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی اور ابتدائی بعثت، آپ کے جب آپ کو نبوت ملی اس سے پہلے کی جو آپ کی سیرت طیبہ ہے اس کی مختصر سی جھلک ہم نے پچھلی نشستوں میں ذکر کیا۔ یہ جتنا تذکرہ تھا یہ قبل البعثت یعنی نبی بننے سے پہلے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی اس کے حوالے سے بات چیت تھی۔ گزشتہ نشست میں بھی اس پہ بات ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا کس طرح سے ہوئی۔ اس میں ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی سوموار کے دن نازل ہوئی، اور دوسرا یہ کہ مہینہ کون سا تھا، تو گزشتہ نشست میں بھی ہم نے اس پہ ہلکا سا تبصرہ کیا تھا کہ ایک قول جو زیادہ تحقیق کے قریب ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی، 17 رمضان المبارک کو پہلی وحی نازل ہوئی، وحی کی ابتدا ہوئی، آپ کو نبی بنایا گیا، مقام نبوت کا اعلان کیا گیا، وہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ 8 ربیع الاول کو پہلی وحی نازل ہوئی، ربیع الاول کے مہینے میں وحی نازل ہوئی، لیکن یہ بات تو بہرحال احادیث سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو بہرحال وحی کا جو آغاز تھا جس کا گزشتہ نشست میں بھی ہم نے ذکر کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ دن کے وقفے کے بعد، کچھ وقت کے وقفے کے بعد جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو اور نماز سکھائی گئی۔ وضو کا طریقہ سکھایا جبریل امین نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا طریقہ سکھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھنی شروع کر دی۔ جبریل نے جس طرح آپ کو عبادت کا طریقہ بتایا تھا نماز پڑھنے کا، وضو کرنے کا، اس طرح سے آپ وضو کرتے اور نماز پڑھنا آپ نے شروع کر دی۔ نمازیں ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، آگے چل کے ہم اس کا تذکرہ کریں گے کہ نمازیں کب فرض ہوئیں۔ 5 نمازوں کی فرضیت، معراج کا ذکر ہے، اس موقع پہ جو نمازوں کی فرضیت ہوئی یہ بات کا ہے، لیکن وضو اور نماز کی جو تعلیم تھی وہ بالکل ابتدا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی گئی تھی۔ چنانچہ جو نئے لوگ اسلام میں آتے تھے اور جن کو آپ دعوت دیتے تھے، توحید کی دعوت ہوتی تھی، اعلیٰ اخلاق کی، اعلیٰ کردار کی دعوت ہوتی تھی، کچھ فرائض نہیں تھے شروع میں، بس شروع میں دعوت یہی تھی، شرک اور بت پرستی کو چھوڑنے کی دعوت ہوتی تھی، توحید کی طرف آنے کی دعوت ہوتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی دعوت ہوتی تھی۔ یہ سلسلہ اس طرح شروع ہوا۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ مخفی طریقے سے، پوشیدہ طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا کام شروع کیا۔ جیسے ہم نے گروپ میں بھی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوتی زندگی ہے، جو آپ نے اسلام کی دعوت دوسروں کو دی ہے، اس کو جب ہم مکمل آپ کی پوری دور نبوت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، پورے دور نبوت کو دیکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوتی زندگی کے 3 مراحل ہیں، 3 مرتبے ہیں، 3 درجے ہیں، 3 حصوں میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوتی زندگی ہے اس کو۔ سب سے پہلا مرحلہ یہی تھا کہ جیسے ہی نبوت ملی اس کے بعد آپ نے ایک دعوت کا کام شروع کیا، اور یہ پوشیدہ دعوت کا کام تھا، اور یہ 3 سال تک جاری رہا۔ یعنی 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ جا کر لوگوں کو دعوت نہیں دیتے تھے، اعلانیہ جا کے لوگوں کو نہیں بلاتے تھے۔ ہاں ابتدا میں تو آپ کو حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو آپ پیغام حق سنائیں،
ان کو ڈرائیں، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھیے اور اٹھ کے آپ دعوت کا کام شروع کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کر دیا۔ آپ نے قریش کو عمومی طور پہ قریش کے قبائل کو جمع کیا، اور ان قبائل کو جمع کرنے کے بعد آپ نے ان سب کے سامنے اپنی نبوت کا، اپنی رسالت کا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام ان کے سامنے رکھا، اور ان کو کہا کہ اس پیغام کو مان لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جیسا وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میں نے اتنے زندگی کے 40 سال تم نے گزارے ہیں، تو مجھے تم کیسا سمجھتے ہو؟ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کیا خیال ہے میری زندگی کے بارے میں؟ تو سب نے کہا کہ ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم آپ کو سچا پاتے ہیں، سچائی کے علاوہ ہم نے آپ، کیونکہ آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے، تو دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا بات کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچائی کے علاوہ ہم نے آپ میں کچھ نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ پھر میرا پیغام یہ ہے، اور آپ نے اسی موقع پہ ان کو کہا کہ میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے جو ہے کوئی لشکر آ رہا ہے اور تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، اور اگر وہ لشکر آ گیا تو تمہیں روند کے رکھ دے گا، تم اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکو گے، تو تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہم مان لیں گے، آپ کی بات تو ہمیشہ سچ ہی ہوتی ہے، ہمیں نظر نہ بھی آ رہا ہم تب بھی مان لیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا چلو پھر میرا یہ پیغام توحید کا اور رسالت کا کہ میں تمہیں آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تو اس پہ سب سے پہلے جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آواز بلند کی وہ آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ اس نے آواز بلند کی اور اس نے کہا کہ آپ ہمیں جو ہے ہمارے آباء و اجداد کے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ ابتدا تھی، آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کر دیا۔ پھر اسی طرح اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک دعوت رکھی کھانے کی، اس میں آپ نے اپنے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، یعنی آپ کے دادا اور پردادا کا جو خاندان تھا ان کو جمع کیا، اور تقریباً 40 لوگ اس میں آپ کے پاس جمع ہوئے گھر میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ یہ کہ آپ کی تربیت میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتے تھے، یہ بھی اس میں موجود تھے، اور ان کو ساتھ لگا کے کھانا پکایا گیا، گوشت کا سالن تیار کیا گیا، روٹی تیار کی گئی، دودھ مہیا کیا گیا، اور ایک یعنی اس زمانے کے حساب سے ایک پرتکلف دعوت کی گئی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے بعد ان کے سامنے پیغام رکھا اپنا کہ میں نے اس لیے تمہاری دعوت کی ہے۔ تو اس میں بھی سب سے پہلے ابو لہب نے مخالفت کی، وہ چچا تھا وہ بھی بیچ میں آیا ہوا تھا، اس نے مخالفت کی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ اس میں کھڑے ہوئے اکیلے، انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھا دیا، آپ نے انہوں نے فرمایا کہ آپ تو وہی میرے ساتھ، تو میں ان کو کہہ رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک آغاز تھا دعوت کا۔ 3 سال تو آپ کی دعوت جو ہوتی تھی وہ مخفی ہوتی تھی، آپ اعلانیہ باہر گلی محلے میں، چوکوں چوراہوں میں اور قریش کی مجالس میں جا کر دعوت نہیں دیتے تھے، گھر میں دعوت دیتے تھے، اور دوست احباب کو دیتے تھے جو قریبی ملنے والے تھے، جن سے پہلے کے مراسم تھے، تجارتی مراسم تھے کچھ، تو اس طرح انفرادی طور پہ آپ لوگوں کو ملتے اور ان کو دعوت دیتے تھے۔ اور یہ جو ابتدائی 3 سال کی دعوت تھی اس میں قریب 30 یا 40 لوگ مسلمان ہوئے، اور ان میں سب سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ 5 لوگ تھے جو اسلام میں پہل کرنے والے تھے۔ ان میں 4 لوگ تو وہ تھے جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے ساتھ تھا، وہ آپ کے گھر کے، اور ایک بندہ تھا جو گھر کا فرد تھا۔ اب گھر کے افراد کون تھے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے۔ آپ نے ان کو اپنے چچا سے لے کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، یعنی چونکہ جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا پچھلی نشستوں میں کہ جناب ابو طالب پر کچھ حالات جو ہے مالی بہت تنگ ہو گئے تھے، اسی وجہ سے حضرت عباس نے ان سے حاجیوں کو پانی پلانے کی اور حاجیوں کو کھانا کھلانے کی جو ذمہ داری تھی وہ بھی لے لی تھی، پیچھے ہم نے ایک نشست میں اس پہ بات کی تھی۔ تو یہ ان کے خاندان کی ایک اس کو کہتے ہیں کہ خاندان کا ایک خاندانی پیشہ تھا کہ خاندان بنو عبد المطلب جو حضرت ہاشم نے ایک سٹارٹ لیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے کہ حاجیوں کو حج کے موسم میں، کیونکہ حج پہلے بھی ہم نے 12 اس پہ بات کی
کہ بیت اللہ کا ایک مخصوص موسم میں طواف اور زیارت لوگ آتے تھے، تو اس وقت جب لوگ آتے تو ان کی جو دعوت ہوتی تھی کھانا کھلانے کی، اور ان کے لیے کھانے کا انتظام، ہوٹل تو نہیں ہوتے تھے، تو کھانے پینے کا جو انتظام ہوتا تھا وہ یہ خاندان بنو ہاشم کرتا تھا۔ ایک عرصے تک انہوں نے یہ ذمہ داری اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، پانی پلانا حاجیوں کو اور ان کو کھانا کھلانا۔ یہ آگے چلی حضرت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پاس آئی، انہوں نے بڑے وسیع پیمانے پہ اس کو جاری رکھی۔ پھر آگے چل کر حضرت عبد المطلب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آئے، لیکن ان کے مالی حالات بہت تنگ تھے، تو انہی مالی حالات کی تنگی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایک بیٹا آپ میرے والے کریں، اس کی تعلیم، تربیت، کھانا پینا، رہائش سب کچھ میرے ذمہ ہوگا، شادی جو کچھ بھی ہے وہ میں سنبھالوں گا۔ تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کو اپنے چچا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ تو اسی مالی تنگی میں پھر وہ جو پانی پلانے اور کھانا کھلانے کی خدمت تھی، وہ ایک معاہدے کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا حضرت عباس نے، اگرچہ خاندان کے سردار ابو طالب تھے اور یہ سرداری کا وہ منصب تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ مالی وسعت نہ ہونے کی وجہ سے ایک سال انہوں نے حضرت عباس سے قرض لیا، دوسرے سال پھر قرض لیا، تو انہوں نے کہا کہ اب میں تب قرض دوں گا کہ یہ آپ پیشہ ہی میرے والے کریں، تو پھر انہوں نے وہ پیشہ حضرت عباس کے حوالے کر دی۔ بہرحال یہ ایک سلسلہ تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے گھر میں تھے، تو بچوں میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ ایمان لے آئے، اسلام قبول کیا، اور عورتوں میں سے سب سے پہلے، اور آپ کی بلکہ اگر ہم یوں اس کا تجزیہ کریں کہ سب سے پہلے جس ہستی نے اسلام قبول کیا وہ خاتون ہے، وہ عورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ بات کہ آپ پہ وحی نازل ہوئی ہے اور یہ بات کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، آپ نے سب سے پہلے جس سے شیئر کی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، اور وہ تو پہلے سے ہی انتظار میں تھی، جیسے پہلے بھی ہم نے تذکرہ کیا۔ تو جیسے ہی یہ دعوت ان تک پہنچی تو انہوں نے قبول کر لیا اور انہوں نے تائید کی، انہوں نے کہا آپ سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا، تو انہوں نے یقین کیا اور ایمان لے آئے۔ تو عورتوں میں سے سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک غلام گفٹ میں حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے تھے، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ بڑے پیارے شخص تھے، غلام کہیں بکتے بکاتے آئے، خاندانی طور پر غلاموں میں سے نہیں تھے، اور یہ آپ لوگوں کے علم میں نہیں ہوگا، جو قدیم تاریخ ہے ہماری وہ یہ بتاتی ہے کہ قدیم زمانے میں یہ غلامی کا ایک طویل تصور تھا، یہ نہیں کہ اسلام نے کوئی غلامی کا سسٹم شروع کیا تھا، اسلام میں غلامی تھی، غلامی قدیم تاریخ کا حصہ تھی، وہ یونان سے چلی آ رہی تھی، اور یہ اصل میں کفر کے اثرات تھے غلامی۔ اسلام تو آزادی کی بات کرتا ہے، اسلام تو حریت کی بات کرتا ہے، غلامی بنیادی طور پہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اسلام نے اس کے لیے احکام وضع کیے ہیں، اس کے لیے غلاموں کے آزاد کرنے کے طریقے رکھے ہیں، مختلف سزاؤں اور فدیوں کی صورت میں غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے، اور غلاموں کے لیے حقوق کا ایک مستقل دائرہ کار متعین کیا ہے، ان کی جو باندیاں ہیں ان کے لیے ایک مستقل طریقہ متعین کیا ہے، لیکن اسلام نے خود سے غلامی کو جو ہے وہ تیار نہیں کیا، غلامی اسلام نے نہیں ایجاد کی، وہ پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ غلام اور باندیوں کا جو تصور تھا، اس پہ کبھی انشاءاللہ تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ تو یہ حضرت خدیجہ نے آپ کو دیے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ چونکہ خاندانی طور پر غلام نہیں تھے، ان کی بڑی اعلیٰ صفات تھی، بڑی خوبصورت صفات تھی ان کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے، منہ بولا بیٹا، تو ان کو بھی لوگ زید ابن محمد کہتے تھے، کیونکہ عربی معاشرے میں منہ بولے بیٹے کی بہت بڑی ویلیو تھی، اور لوگ اس طرح بیٹے بناتے تھے۔ قرآن حکیم میں بھی ان کے احکام ہیں، اسلام میں مستقل احکام اس کے پھر نازل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا دیا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے تو کہیں ان کے والد اور چچا ان کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، مکہ میں ہے،
وہ کہیں سے ڈھونڈتے ڈھانڈتے جو ہے وہ پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آپ کو آ کے انہوں نے پیشکش کی کہ آپ کو جتنا مال چاہیے، جو کچھ چاہیے آپ لے لیں، ہمارا بیٹا ہمیں دے دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کو لے جائیں، میں تو پیسے نہیں لیتا ہوں، تو اگر یہ آپ کے پاس ساتھ جانا چاہتا ہے تو اس کو لے لیں۔ تو انہوں نے حضرت زید بن حارثہ کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کا ابو ہوں؟ انہوں نے کہا بالکل پتہ ہے، آپ نے کہ ان کو جانتے ہو؟ نے کہا ہاں یہ میرے چچا ہے، بالکل جانتا ہوں۔ تو ان کا پھر ہمارے ساتھ چلے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ادھر آپ کی ماں، آپ کی بہنیں، آپ کی پھوپھیاں، آپ کی خالائیں، آپ کا پورا خاندان آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سارا خاندان میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کر دیا، میں اب ان کو چھوڑ کے جانے والا نہیں۔ تو وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا کہ آپ ان کو بھیج دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں جو خود نہ جانا چاہے میں زبردستی اس کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا، تو لہٰذا آپ ان کو یہی رہنے دیں، آپ چلے جائیں۔ تو ان سے بڑی محبت تھی نبی علیہ السلام کو۔ پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب کا ان کے ساتھ نکاح کروایا، وہ پھر رشتہ اس کا نباہ نہیں ہو سکا، طلاق ہو گئی۔ پھر انہی زینب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شادی کر لی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنی، پھر ام المومنین بنی۔ تو انہی زید بن حارثہ کے دوسری شادی سے بیٹے تھے اسامہ بن زید، نبی علیہ السلام ان سے بھی بہت محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو آخری لشکر تشکیل دیا تھا رومیوں کے خلاف، وہ اسامہ بن زید کی قیادت میں تھا۔ ان کے والد زید بن حارثہ موتا کے مارکے میں رومیوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے اسامہ بن زید کو آخری لشکر جو آپ نے اپنی زندگی میں تشکیل دیا، جنگی لشکر جو آپ نے تشکیل دیا، بہت بڑا لشکر تھا، اور ایسا بڑا لشکر تھا کہ اس لشکر میں حضرت عمر، حضرت علی، خالد ابن ولید، عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے جنگجو، بڑے بڑے جرنیل، اسلام کے مارکوں میں بڑی بڑی کارنامے سر انجام دینے والے لوگ اس میں تھے، اور اسامہ بن زید کی عمر تھی صرف 16 سال۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا جرنیل، کمانڈر ان چیف اس لشکر کا حضرت اسامہ بن زید کو بنایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس لشکر کو روانہ فرمایا، تو جب یہ لشکر مدینہ طیبہ سے باہر نکلا، قریب ہی تھا، زیادہ دور نہیں گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا۔ لشکر کو پتہ چلا، واپس آ گیا، لشکر رک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو مراحل تھے تکفین تجہیز کے، وہ ادا ہوئے، اور اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو انہوں نے فوراً اعلان کیا کہ جتنے لوگ جیش اسامہ میں شریک تھے وہ سب لوگ تیاری کریں، اور اسامہ بن زید کی قیادت میں اسلامی جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں، اس لشکر نے جانا ہے۔ تو اب جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر پھیلی تھی، تو قرب و جوار میں کچھ ایسے قبائل تھے عربوں میں جو اسلام کی شوکت کو، روب کو، دبدبے کو دیکھ کر، اسلام کے پھیلاؤ کو دیکھ کر ظاہری طور پہ اسلام میں آ گئے تھے، دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ جب ان کو اطلاع ملی کہ وہ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا تھا وہ تو فوت ہو گئے ہیں، تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہمارا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، فوراً وہ اسلام سے پیچھے ہٹ گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم تو زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دیتے تھے، وہ چلے گئے، اب ہماری طرف سے زکوٰۃ شکایت کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب ایک عجیب سی فضا پیدا ہوگی فوراً، کچھ قبائل وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، کچھ لوگ زکوٰۃ کو نہیں مان رہے، تو یہ باہر کے دیہاتی علاقوں میں عجیب سی فضا پیدا ہوتی ہے۔ اور کچھ نے کہا کہ یہ ایسے جو ہے نا ادھر مکہ سے آ کے ادھر ہمارے اوپر حکمران بن گئے ہیں، ہم خود ان کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ تو اسلام کے خلاف باقاعدہ کافروں نے تانے بانے بننے شروع کر دیے کہ یہ جو باہر کے قبائل ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو ساتھ ملا کے مدینہ طیبہ پہ حملہ کیا جائے۔ تو اب صحابہ کرام کو فکر لگ گئی کہ یہ سارا لشکر تو ادھر جا رہا ہے، روم کی طرف جا رہا ہے، تو اگر یہ سارا لشکر ادھر چلا گیا تو پیچھے اگر اللہ نہ کرے انہی لوگوں نے مدینہ طیبہ پہ حملہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ تو اس بارے میں سوچنا چاہیے، حالات بدل گئے۔ اب صحابہ اکرام میں سے کچھ لوگ آئے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آ کے کہا جی کہ اگر آپ اپنی رائے پہ نظر ثانی کر لیں،
حالات بدل گئے ہیں، وہ نہیں رہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ یہ لشکر میں نے تشکیل دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ابو بکر ابی قحافہ کے بیٹے کو کیا مجال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تشکیل دیے ہوئے لشکر کو روکے، یہ ہر صورت میں جائے گا۔ اب انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کو بھیجا، قریبی تھے، کیونکہ صحابہ کرام کی زندگی میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب جو دو لوگ ہیں وہ ابو بکر اور عمر ہیں، یعنی نبی علیہ السلام سے کوئی بات بھی اگر کرنی ہے تو یہ بندے کر سکتے ہیں، یہ قریب ترین مشیروں میں سے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کو کہ آپ ابو بکر صدیق سے بات کریں کہ اس لشکر کو بھیجنے کے بارے میں نظر ثانی کریں، حالات بہت خراب ہیں۔ تو حضرت عمر آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ آپ اس بارے میں کچھ تھوڑا سا نظر ثانی کر لیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرائے اور انہوں نے حضرت عمر کو فرمایا کہ عمر، اسلام سے پہلے تو بڑے بہادر ہوتے تھے، تو یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ اسلام میں آ کے بزدل ہو گئے، ڈر گئے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، حالات خراب ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پھر فرمایا کہ یہ لشکر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دی ہے، یہ نہ میں نے تشکیل دیا ہے نہ میں اس کو روک سکتا ہوں، یہ ہر صورت میں جائے گا۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو اشکال ہے کہ یہ لشکر نہ جائے تو آپ لوگ نہ جائیں، ابو بکر اس لشکر میں اکیلا جائے، میں اکیلا جاؤں گا اور اسی فوج سے لڑوں گا جس کے خلاف نبی علیہ السلام نے اس کو بھیجا تھا، جس نے نہیں جانا نہ جائے، اور اگر میری بات مانو گے تو آپ سب کو جانا ہے۔ لشکر تیار ہو گیا۔ پھر صحابہ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے تو جذبات اور تھے، ایمان کی کیفیات اور تھی، آپ کے وصال سے، آپ کی دنیا سے جانے سے بھی کچھ حالات میں تبدیلی آئی ہے، دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اور اسامہ بن زید 16 سال کا لڑکا ہے، اس لشکر میں خالد ابن ولید جیسے جرنیل بھی ہیں، اس لشکر میں عثمان غنی جیسے بڑے بڑے جو ہے بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں، اس لشکر میں عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگ بھی ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں۔ تو یہ 16 سال کا لڑکا ہے، اس کی بجائے کسی اور کو جرنیل بنا دیا۔ نبی علیہ السلام نے تو بنایا تھا تو اس وقت تو ایک جذبہ تھا، ایک ولولہ تھا، اب آپ کے وصال سے دل بھی ٹوٹے ہوئے ہیں تو وہ جذبہ اور ولولہ تو نہیں ہے۔ تو حضرت علی کو کہا کہ آپ جا کے حضرت ابوبکر صدیق سے بات کریں کہ اسامہ کی تبدیلی کے بارے میں کچھ سوچ لیں۔ پہلے سارے کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ پہلے ہی ناراض ہو چکے ہیں، وہ نہیں کریں گے، لیکن حضرت علی کو کہا گیا تو وہ آئے، انہوں نے آ کے بات کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علی مجھے یہ بتاؤ کہ اسامہ بن زید کو میں نے اس لشکر کا جرنیل بنایا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، کس نے بنایا؟ تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جرنیل بنایا وہ بکر اس جرنیل کو تبدیل کر دے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ لشکر اسی طرح جائے گا، اسامہ بن زید کی قیادت میں جائے گا، اور جتنے لوگ اس وقت شریک تھے وہ سب لوگ اس لشکر میں شامل ہوں گے، اور اسی شان و شوکت سے یہ لشکر جائے گا۔ تو خیر وہ لشکر گیا، پھر وہ کامیاب ہوا، اور اس کی ایک ایسی دھاک کفر پہ بیٹھی کہ کفر اس وقت جہاں سر اٹھا رہا تھا وہی دبک گیا اور بیٹھ گیا۔ اور پھر جو ہے جب یہ لشکر کامیاب ہو کامران واپس لوٹا تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں آج سمجھ آئی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزم جو ہے وہ نبیوں والا عزم تھا، اور واقعتاً انہوں نے آج حق ادا کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان۔ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو حالات اور خراب ہو جاتے، لیکن اس لشکر کا نکلنا تھا تو کافروں نے کہا کہ نہیں، یہ تو پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں، ان کا لشکر دیکھو کتنا بڑا لشکر یہ نکلا ہے۔ تو بہرحال اسامہ بن زید سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت محبت کرتے۔ تو یہ زید بن حارثہ جو غلام تھے تو یہ بھی مسلمان ہو گئے، اور ایک اور خاتون تھی وہ بھی گھر کی، ام ایمن، ان کا نام برکت تھا، ام ایمن۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی باندی تھی، پہلے ان کا ذکر بھی آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کے پاس آئی، پھر والدہ ماجدہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ گئی۔ تو ام ایمن جو تھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی ایک خادمہ تھی، تو انہوں نے بھی اسلام۔ تو یہ 4 لوگ وہ تھے، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اور
جناب ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، یہ 4 لوگ تھے، یہ تو گھر کے تھے، اور گھر سے باہر سب سے پہلے جس نے اسلام کیا وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے، یعنی گھر والوں کو تو کوئی مجال ہی نہیں تھی کہ وہ کہتے کہ ہم نہیں مانتے، انہوں نے تو سب کچھ پہلے سے دیکھ رکھا تھا۔ لیکن باہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں جس کے سامنے اسلام پیش کیا اس نے کچھ سوچا کہ میں مشورہ کروں گا، سوچوں گا، لیکن واحد سیدنا ابو بکر صدیق ہے کہ جب ان کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا تو انہوں نے سوچا نہیں، انہوں نے مجھ سے مہلت نہیں مانگی، بغیر سوچے بغیر مہلت کے انہوں نے فوراً یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، یہ 5 لوگ تھے۔ اچھا، ایک بڑی خوبصورت بات ہے، اسلام کے اس ابتدائی مرحلے میں، اسلام کی دعوت کے بالکل آغاز میں یہ جو 5 لوگ اسلام میں آئے، آگے چل کر یہ ثابت ہوا کہ ان کا اسلام کے لیے بڑا زبردست کردار ساز ہے۔ آپ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی دیکھ لیں، یعنی پہلے اسلام لائے اور پھر اسلام کی پوری تاریخ میں اور اپنی زندگی میں انہوں نے بے مثال کردار اسلام کے لیے ادا فرمایا، اور اتنا عظیم کردار ادا کیا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے بالکل آخری ایام میں خطبہ دیا، وصال سے 2 دن پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ ان احسانات کا بدلہ میں چکا ہی نہیں سکتا، یعنی اتنی قربانیاں انہوں نے اسلام کی، اور پھر ہر موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم بقدم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمائی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بن گئے، اور پھر جب وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جگہ بھی قبر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں عطا فرمائی۔ تو یہ ان کی ایک اسلام کے لیے قربانی کی ایک ایسی مثال ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک بالکل چمکتے ہوئے سورج کی طرح نظر آ جائے، ہمیشہ نظر آ جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دیکھ لیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ عرب کی انتہائی مالدار خاتون، ایسی مالدار خاتون کہ جب سامان تجارت لے کے قافلے جاتے تو سارے مکہ والوں کا سامان اور ان کا مال ایک طرف، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ایک طرف، اتنا بڑا سامان ہوتا تھا، اتنا بڑا مال ہوتا تھا ان کا تجارت کا۔ اور جب اسلام لایا، اسلام قبول کیا، پھر وہی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہے، یعنی عرب کی اتنی ثروت والی خاتون ہے، اتنی مالدار خاتون ہے، لیکن اسلام کے آنے کے بعد جب سوشل بائیکاٹ ہوا مسلمانوں کا، 3 سال تک مکمل بائیکاٹ رہا، کھانا پینا کوئی چیز مسلمانوں کے ساتھ شیئر نہیں کی جا رہی تھی، تو نوبت یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو شیب ابی طالب میں گھاس اور پتے کھانے پر مجبور ہونا پڑا۔ پتے اور گھاس بھی اس خاتون نے کھائے، بھوک مٹانے کے لیے درختوں کے پتے کھاتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ قربانی کتنی بڑی ہے اسلام کے لیے، کہ جس کا مال اتنا بڑا ہے کہ پورے مکہ والوں کے مال سے جس کا مال 2 گنا ہے، زیادہ ہے، لیکن اسلام کے لیے قربانی یہ دی کہ جب ضرورت پڑی پتے چبائے، بھوک اتنی آئی، مال سارا اسلام پہ لگا دیا، وہ اتنی بڑی قربانی انہوں نے پیش کی۔ تو یہ بھی ابتدا میں اسلام میں آنے والی خواتین میں سے تھی، پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے لیے قربانی پیش کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زندگی کو دیکھ لیں، کس طرح ہر موقع پہ قربانیاں پیش کرنے کے لیے صف اول میں رہے، اور بعد میں پھر ان کے خاندان نے، ان کی آل اولاد نے بھی قربانی۔ تو یہ اس بالکل ابتدا میں اسلام میں آنے والے لوگ، پھر ان کی دعوت سے اور لوگ اسلام میں آئے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا زبیر بن العوام، حضرت سیدنا طلحہ، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، یہ بالکل ابتدا میں اسلام میں آنے والے لوگوں میں سے۔ تو تقریباً 30-40 لوگ ان 3 سالوں میں اسلام میں داخل ہوئے، اور یہ جو 3 سال تھے یہ پوشیدہ دعوت کا دور تھا، مخفی دعوت کا دور تھا۔
اعلانیہ دعوت نہیں تھی. اعلانیہ سے مراد یہ کہ نبی علیہ السلام چلے جائیں, یہاں 20 بندے کھڑے ہیں, ان کو جا کے آپ بلائیں کہ میری بات سنو, میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں, اور پھر ان کو اپنا پیغام سنیں. بعد میں آپ ایسے کرتے, لیکن ابتدا میں ایسے ہی دعوت چلتی رہی. تو یہ سلسلہ تھا. اب جو لوگ اسلام میں آتے وہ بھی مخفی دعوت آگے دینا شروع. اچھا, ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو اس کا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ آپ دعوت کو پوشیدہ رکھیں, آپ مخفی رکھیں, کھلم کھلا دعوت نہ دیں. نہ ہی آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ اعلانیہ دعوت دیں. لیکن آپ نے اپنی جو نبوی بصیرت تھی, جو آپ کی تربیت ہوئی تھی, اس تربیت کی بنیاد پہ حکمت کا تقاضا آپ نے اس میں سمجھا کہ جب تک آپ کو اعلانیہ دعوت کا حکم نہیں دیا گیا, آپ نے اپنی دعوت کو پوشیدہ رکھ کے اپنے لیے افراد تیار کیے, اپنے لیے جماعت تیار کی. اور یہ قیامت تک کے لیے دستور ہے دعوت کا, یہ سبق ہے, دعوت کا ایک طریقہ ہے کہ جب آپ نے اپنا پیغام, اپنی دعوت, حق بات کی دعوت دینی ہے, تو ضروری نہیں کہ ہر جگہ آپ جو ہے نا وہ کھڑے ہو کر فوراً ممبر پہ کھڑے ہو کر اور اسپیکر لگا کے فوراً اپنا اعلان شروع کر دیں. نہیں, بلکہ حالات کو دیکھ کر, حالات کے حساب سے حکمت کے ساتھ اپنی دعوت کے پیغام کو آپ نے دوسروں تک پہنچانا ہے. ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسے حالات ہوں کہ وہاں آپ نے صرف اپنے دوستوں کو دعوت دینی ہے, اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینی ہے, اپنے قریب والوں کو دعوت دینی ہے. اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو موقع ملے تو آپ پھر اعلانیہ دعوت دیں, جیسے آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ دعوت بھی دی. اچھا, اس زمانے میں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت, جو بھی لوگ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طہارت, پاکیزگی اور نماز بھی ان کو پڑھاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چنانچہ اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو نماز پڑھائی تھی, اور جنات نے اس نماز کے دوران آپ کی تلاوت سنی تھی. یہ نماز حرم میں نہیں ہوتی تھی, یہ کہیں آپ باہر چلے جاتے تھے, کسی صحرا میں چلے جاتے, کسی پہاڑی گھاٹی میں چلے جاتے, اور وہاں جا کے اپنے ساتھیوں کو جمع کرتے, ان کے ساتھ بات بھی کرتے, ان کی تربیت بھی کرتے, اور ان کو نماز بھی پڑھاتے تھے. اور اس زمانے میں جمع ہونے کے لیے, چونکہ کفار کی طرف سے تو شدید مقابلہ شروع ہو گیا تھا, جب ان کو آپ نے پیغام دیا تو مخالفت تو سٹارٹ ہو گئی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پابندیاں, اور حرم میں اور کھلم کھلا لوگوں سے ملنے ملانے پہ تو وہ نظر رکھنے لگ گئے تھے. تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں جو لوگ اسلام لائے تھے ان میں سے ایک صحابی ہیں حضرت ارقم ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا گھر تھا جس کو دار ارقم کہتے ہیں. تو ارقم صحابی ہیں, ارقم ابن ارقم, جو کہ شروع میں اسلام لانے والے 40 سے ابتدائی لوگوں میں سے تھے. تو انہی میں حضرت ارقم بھی تھے. ان کے گھر کو آپ نے اپنے لیے مرکز بنا لیا. تو اب کسی کو بلانا ہوتا, کسی سے بات چیت کرنی ہوتی, کوئی میٹنگ مشورہ کرنا ہوتا, تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں, جس کو دار ارقم کہتے ہیں, یعنی ارقم کا گھر دار ارقم میں جمع ہوتے تھے. تو وہاں نئے آنے والے مسلمانوں کی تربیت ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا مشہور واقعہ ہے, وہ بھی دار ارقم میں گئے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو بہرحال یہ سلسلہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا 3 سال کا ہے. 3 سالہ جو دعوت تھی یہ مخفی تھی. پھر اللہ نے حکم دیا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین, کہ اب جو آپ کو حکم دیا گیا اس کو کھول کے بیان کریں, اعلانیہ دعوت ہے. تو جیسے یہ حکم آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر اعلانیہ دعوت کا سلسلہ شروع کیا. اب اعلانیہ دعوت کیا تھی؟ قریش کے آپ جلسوں میں جاتے, ان کے مجمعوں میں جاتے, ان کی مجلسوں میں جاتے, اور وہاں جا کے ان کو قرآن پڑھ کے سناتے اور ان کو بتاتے کہ یہ جو بت پرستی ہے, یہ جو شرک ہے, اس کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دو. اسی زمانے میں یہ ہوا کہ جب آپ نے اعلانیہ دعوت شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چونکہ قریش نے پھر بھرپور محاذ بھی شروع کر دیا تھا, اور یہ اعلانیہ دعوت کا جو آپ کا دورانیہ ہے یہ چلتا رہا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت تک یہ چلتا رہا اعلانیہ دعوت. لیکن اس دعوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو یہ حکم تھا کہ ہر تکلیف کو برداشت کرنا, مقابلے کی اجازت نہیں, اور مشرکین کے ساتھ لڑائی کرنے کی اجازت نہیں. ظلم کریں گے, زیادتی کریں گے, ماریں گے, پتھر پھینکیں گے, کانٹے بچھائیں گے, جو بھی کریں آپ نے برداشت کرتے ہوئے اپنی دعوت دینی ہے. آپ نے کسی چیز سے مقابلہ نہیں کرنا. ہجرت تک یہی حکم تھا.
تو اسی زمانے میں مختلف صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام میں داخل ہوئے، جب آپ نے اعلانیہ دعوت شروع کی تو لوگ اسلام میں آنا شروع ہو گئے، لوگوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی، بہت سارے لوگ اسلام لے آئے، کچھ نے اسلام لانے کے بعد اپنے اسلام کا اظہار بھی کرنا شروع کر دیا، کچھ اسلام لانے کے بعد اظہار نہیں کرتے تھے، مخفی وقت چھپ کے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملتے تھے۔ اسی زمانے میں پھر یہ ہوا کہ حج کا موسم تھا، تو اب قریش کو فکر لگ گئی کہ ہمیں تو دعوت دیتے ہیں، باہر سے لوگ آئیں گے پورے حجاز سے، پورے عرب سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی دعوت دیں گے۔ تو اب باہر سے لوگ، اور باہر بھی مکہ میں اور عرب میں اور ہر طرف یہ بات پھیل چکی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور آپ کے اعلان نبوت کی خبر یمن تک اور قرب و جوار کے سارے علاقوں میں، پورے عرب میں پھیل چکی تھی۔ اب ان کو فکر تھی کہ لوگ جب حج کے موسم میں آئیں گے تو وہ ہم سے بھی پوچھیں گے کہ یار یہ بندہ کیا کہتا ہے، کون ہے نیا بندہ جس نے آپ کے ہاں نبوت کا اعلان کیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے یہ بھی ان سے ملیں گے، ان سے بات کریں گے، تو کس طرح سے ان کو ہم روکیں، کیا طریقہ کار اختیار کیا۔ اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ میں ولید ابن مغیرہ، جس کا ہم نے پچھلی نشست میں بھی ذکر کیا تھا، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد، وہ چونکہ بڑا سردار تھا، بڑا رئیس تھا، اس کو انہوں نے کہا کہ آپ کوئی رائے دیں کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کو ان سے دور رکھیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ سب لوگ اپنی اپنی رائے دو، پھر آخر میں فیصلہ سناؤں گا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک رائے سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ ہم یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ اس پہ جادو ہوا ہے۔ تو اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، جس پہ جادو ہوا وہ ایسا ہوتا ہے، یہ تمہاری بات کوئی بھی نہیں مانے گا کہ ان کے اوپر جادو ہوا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ایسے ہے کہ ہم یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، اور یہ ایسے بنا چنا کے قرآن حکیم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایسا کلام پیش کرتا ہے کہ اس میں بڑی بڑی کشش ہے، اور لوگ اس کی کشش کی وجہ سے اس کے پیچھے جا رہے ہیں، حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے، بس بڑے درجے کا یہ شاعر ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں خود بہت بڑا شاعر ہوں، اور میں تم سب سے زیادہ عربی شعر کے جتنی اقسام ہیں، اس کے جو عروض اور قوافی ہیں، اس کی جو بحریں اور رجز ہیں، اس کی جو مختلف قسمیں، ان سب سے میں واقف ہوں، اور ان کے کلام میں ان میں سے کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ اگر تم کہو گے نا کہ یہ شاعر ہے، تو دنیا کا کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی جو شاعر ہوگا وہ تمہاری بات نہیں مانے گا، یہ جو پڑھتے ہیں وہ شعر نہیں ہے، یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ پھر کیا کریں؟ پھر کچھ نے کہا کہ اچھا یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، معاذ اللہ، پاگل ہے یہ۔ تو انہوں نے کہا پاگل ایسے ہوتے ہیں، لوگ ان کی باتیں سنیں گے تو وہ تمہیں پاگل سمجھیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں، تم اور رائے۔ ایک بندے نے رائے دی، اس نے کہا کہ ہم یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ جادوگر ہیں، جادو کر دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا دیکھو جادو کرنے والے جو ہے نا وہ پھونک مارتے ہیں، دم کرتے ہیں، تویز بناتے ہیں، تو یہ تو نہ تو تویز بناتے ہیں، نہ پھونکے مارتے ہیں، نہ دم کرتے ہیں، تو یہ کس طرح تمہاری بات کوئی مانے گا کہ یہ جادوگر ہے؟ تو انہوں نے کہا پھر تم ہی بتاؤ کہ ہم کیا کہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایسے ہے کہ ہم یہ مشہور کر دیں گے کہ جو ان کا کلام ہے نا، اس کلام کے اندر جادو ہے، کہ چونکہ جادو کے لوگ سے بھی خاندانوں میں جدائی ہو جاتی ہے، لوگ اپنے خاندان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کا کلام سن کے بھی لوگ خاندان کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ رہے ہیں، لوگ اپنے والدین کے راستے کو چھوڑ رہے ہیں، تو اس کلام کے اندر جادو ہے، یہ مشہور ہے۔ انہوں نے کہا چلو یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں فیصلہ ہو گیا کہ بھائی جس سے بھی پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے، اور وہ یہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ یہ نہ ہو کہ ہم میں سے ہر بندہ اپنی اپنی رائے دے رہا ہو تو لوگ کہیں کہ ان کے سردار ہی آپس میں متفق نہیں ہے، تو اسی کی جا کے بات سنتے ہیں، تو جو ان کے پاس جائے گا تو پھر ہماری بات تو وہ نہیں سنے گا۔ تو اب وہ سب اس پر متفق ہو گئے کہ باہر سے آنے والے جس سے بھی کوئی پوچھیں گے کہ یہ بندہ کون ہے، کیا کہتا ہے، تو کہو گی جی اس کے پاس ایک ایسا کلام ہے کہ اس کلام کے اندر جانا گیا، بس وہ کلام نہ سننا، جس نے وہ سنا تو وہ پھر گیا۔ تو انہوں نے کہا یہ صحیح ہے۔ اب جب یہ موسم شروع ہوا تو اس موسم میں بڑے مشہور دو میلے لگتے تھے اور بازار لگتے تھے، ذوالمجاز اور عکاظ۔ تو یہ دو بڑے بڑے بازار تھے، ان بازاروں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری ہمت کی ہوئی تھی، پورا ارادہ کیا ہوا تھا، پوری تیاری کی ہوئی تھی۔ جب وہاں لوگ آئے، قافلے آئے، خیمے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کے وہاں پہنچ گئے۔
اور آپ نے جا کے اپنا پیغام دینا شروع کیا۔ ادھر سے وہ مشرکین کے سردار بھی اور وہ پارٹیاں بھی پہنچ گئی کہ جی ان کی بات نہ سننا ہے، ان کی باتوں میں جو ہے وہ بہت جادو ہے اور تمہارے اوپر اثر ہو جائے گا۔ اچھا ایک بندہ جو ہے وہ بہنگا سا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، جہاں بھی آپ جاتے تو وہ لوگوں کو ہر طرف کہتا پھرتا تھا کہ اس کی بات نہ سننا ورنہ تمہارے اوپر جادو ہو جائے گا۔ اور وہ کون تھا؟ وہ ابو لہب تھا۔ تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہر وقت لگا رہتا تھا، جب آپ گھر سے نکلتے وہ بھی پیچھے نکل جاتے، جہاں آپ جا کے کھڑے ہوتے وہ ادھر جا کے شور شروع کرتا ہے، اس کی بات نہ سننا، اس کی کلام سن لی نا تمہارے اوپر اثر ہو جائے گا۔ تو قرآن کا مقابلہ کرنے سے وہ عاجز تھے، تو لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ مت سنو۔ لیکن یہ ہے کہ جو سمجھدار لوگ تھے وہ کہتے تھے یار دنیا کے بڑے بڑے کلام ہم نے سنے ہیں، سننے میں کیا حرج ہے، تھوڑا ہی آپ مانیں گے، آپ صحیح ہوگا تو مانیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے۔ جب سنتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو حقیقت ہے، یہ تو سچ ہے، وہ کہتے تھے اور بتائیں، جب آپ اور بتاتے تھے تو بس پھر وہ اسلام کے دامن میں آ جاتے تھے۔ تو یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک دور تھا اعلانیہ دعوت کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی 3 سالوں کے بعد شروع ہوا اور ہجرت تک یہ چلتا رہا۔ ہجرت کے بعد پھر دعوت کا ایک تیسرا دور شروع ہوا، وہ کیا تھا؟ دعوت بھی دینی ہے اور جو شرارتی ہیں ساتھ ان کی پٹائی بھی کرنی ہے۔ اب یہ اجازت مل گئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جنہوں نے ظلم زیادتی کیا، جو ظلم زیادتی کرنے کی کوشش کریں گے ان کو ساتھ مارا بھی جائے گا اور ان کے خلاف جہاد بھی کیا جائے گا۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ سن 6 ہجری تک چلتا رہا، صلح حدیبیہ۔ سن 6 ہجری میں جا کر پھر یہ ہوا کہ پھر تیسرا اس وقت صلح بھی ہو گئی، کچھ معاملات بھی طے ہو گئی، لیکن اس کے بعد ایک اور اعلان ہوا اور ایک اور حکم دیا گیا، وہ دعوت تھی، اعلانیہ دعوت کا آخری مرحلہ تھا۔ اس میں یہ طے کیا گیا کہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ بننے والی ہر طاقت کو جزیرۃ العرب سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے، اور یہ طے کر دیا گیا کہ جزیرۃ العرب اب اسلام کا مرکز ہے، اس میں صرف اسلام ہی رہے گا۔ جس نے جزیرۃ العرب میں رہنا ہے مسلمان بن کے رہنا ہے، اور جس نے جزیرۃ العرب میں رہنا ہے اسلام کے بغیر تو اس کو اسلام کے بغیر یہاں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی میں پھر آپ نے حکم دیا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکالنا ہے۔ بعد میں صحابہ میں اس پہ عمل کیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بالکل آخری مرحلہ تھا۔ تو یہ 4 مراحل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ مخفی دعوت کا، پوشیدہ دعوت ہے، یہ 3 سال کا دورانیہ ہے۔ دوسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت کا ہے، لیکن اپنے ہاتھوں کو، اپنی زبان کو روک کے رکھنا ہے، کوئی مقابلہ بازی نہیں ہے، برداشت ہی برداشت ہے، صبر ہی صبر ہے، ظلم ہے تو اس کو سہنا ہے۔ اور یہ سلسلہ جاری رہا ہجرت تک۔ پھر ہجرت کے بعد صلح حدیبیہ تک کا ایک دور ہے، جس میں صرف جو خود شریر تھے، جو مستیاں کر رہے تھے، شرارتیں کر رہے تھے اسلام کے خلاف، ان کے خلاف اقدام تھا۔ جو خود جنگ کی ابتدا کر رہے ہیں ان کے خلاف اقدام تھا، ان کے خلاف جنگ تھی۔ اس میں بدر بھی ہوئی، احد بھی ہوئی، خندق بھی ہوئی، خیبر تو بعد میں ہوئی۔ تو یہ جو 3-4 جنگیں ہیں شروع والی، بدر، احد اور خندق، اور کچھ چھوٹے مارکے ہوئے، بدر صغریٰ بھی ہوئی۔ تو یہ مارکے جو ہے یہ اس زمانے میں جو ہوئے، کچھ سرایا بھی اس زمانے کے اندر، چھوٹی جو ہے لشکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیے، یہ سارے جو مارکے تھے یہ اسی دعوت کا حصہ تھے۔ اور پھر صلح حدیبیہ کے بعد ایک دوسرا سلسلہ شروع ہوا، جس میں آپ نے بین الاقوامی دعوت کا سلسلہ بھی شروع فرمایا، مختلف ممالک کو خطوط لکھ کے دعوت دی، اسلام کے پیغام کو باہر دنیا تک پہنچایا۔ اور پھر آگے چل کر اسی دعوت کے مرحلے میں یہ اعلان کیا گیا کہ اب جزیرۃ العرب اسلام کا مرکز ہے، یہاں اسلام ہی ہوگا، اسلام کے علاوہ کسی طاقت کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی ہے، اس میں ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے دعوت کا ایک طریقہ کار متعین ہے، کہ ہر جگہ پہ دعوت کا ایک طریقہ نہیں ہے، ہر حال میں دعوت کا ایک طریقہ نہیں ہے۔ مختلف حالات میں مختلف قوموں کے ساتھ دعوت دین کے طریقے میں بھی تبدیلی آ جائے گی، اور دعوت دین کے لیے مختلف طریقہ کار کو اختیار کیا جائے گا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی اس حوالے سے ایک پوری جو آپ کی دعوتی فکر ہے، دعوتی زندگی ہے، تو یہ چونکہ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ عنایت کی گئی تھی، کچھ مراحل میں تو اعلانیہ احکام نازل ہوئے دعوت کے لیے کہ یہ طریقہ کار اختیار کرنا ہے، اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بصیرت سے، اپنے تدبر سے، اپنے فہم سے کچھ طریقے اختیار کیے، وہ بعد میں آنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، چونکہ اسلام دعوت دین ہے، دین دعوت ہے، اور اس دین دعوت نے، یعنی دین دعوت ہے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں جو بھی ہے، جس نے بھی اسلام قبول کیا، اس نے کسی نہ کسی درجے میں اس دین کی دعوت دینی ہے دوسرے کو۔ یہ اسلام کے اندر یہ ایک لازمی چیز ہے، دوسرے ادیان میں یہ عمومی چیز نہیں ہے، لیکن اسلام میں یہ ایک بنیادی طور پہ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ دوسروں تک یہ بات پہنچاؤ، دوسروں تک یہ حق پہنچاؤ، دوسروں کو اس کی دعوت دو۔ تو اسلام دعوت، دین دعوت ہے، اس نے آگے پھیلنا ہے، اس میں رکنا نہیں ہے، لیکن یہ کہ کہاں کس انداز سے دعوت دینی ہے، اس کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں رہنمائی موجود ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی برائی دیکھتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کو تبدیل کرے۔ یہ دعوت کا ایک بہت اعلیٰ پیمانہ ہے کہ طاقت کے ذریعے سے برائی کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ اچھائی کو لانا ہے۔ اور فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر آپ کے لیے حالات سازگار نہیں ہے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، یا طاقت ہے لیکن اس کو استعمال کرنے کے حالات نہیں ہیں، تو فَبِلِسَانِهِ، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے دعوت۔ اسی لیے فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ جہاں یقینی طور پہ آپ کو پتا ہو کہ آپ جو ہے یہاں اگر اس جنگ کے اندر گھسیں گے تو آپ کے لیے سوائے مرنے کے، سوائے شکست کے اور کچھ نہیں، تو وہاں جنگ کرنا اور وہاں لڑنا اور وہاں مرنا، یہ اسلام کی جو دعوت کی روح ہے اس کے خلاف ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کا طریقہ ہے اس کے خلاف ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی ادوار میں نہ خود اعلانیہ طور پہ دعوت دی اور نہ ہی آپ نے اپنے ساتھیوں کو اس کی اجازت دی کہ آپ اعلانیہ جا کے جو ہے نا مسجد حرام میں کھڑے ہو جائیں، اور آپ یہ اکا دکا واقعات ہیں، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ترغیب پہ نہیں تھا۔ آپ نے لوگوں کو یہ شروع میں آنے والوں کو آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ جائیں اور فوراً جا کے مسجد حرام میں کھڑے ہو کے آپ اعلان کریں کہ کلمہ پڑھیں اور لوگوں کو کہیں کہ بت پرستی چھوڑ دیں۔ ان کو یہی تھا کہ آپ دعوت دیں لیکن مخفی طریقے سے، پوشیدہ طریقے سے دعوت دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوتی زندگی ہے اس میں بڑی ایک حکمت ہے، بڑا ایک خاص ایک اعتدال ہے، اور مختلف موقعوں پہ دعوت دین کا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف اس کے طریقے ہیں، اس میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ اور اب جو حالات کی جدت ہے، حالات کی تبدیلی ہے، ذرائع ابلاغ میں جو تبدیلی آ گئی ہے، اتنے مواصلات کے اور ابلاغ کے اتنے نئے ذرائع ایجاد ہو گئے ہیں، جدید میڈیائی ذرائع ہیں، تو یہ تمام دعوت کی ابلاغ، دعوت کا مطلب دوسروں تک پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے کے تو اب ذرائع مختلف ہو گئے، اس میں تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ تو حالات کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو سیرت کے دائرے میں رہتے ہوئے استعمال کرنا، اور سیرت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے ذریعے سے اسلام کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ایک مسلمان کے لیے بنیادی اور اہم ترین چیز۔ تو آپ نے فرمایا وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر کسی کو زبان سے بھی وہ نہیں ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سمجھ رہے ہیں کہ برائی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں اچھائی کی دعوت کی ضرورت ہے، لیکن آپ میں نہ زبان سے کہنے کی بھی استطاعت نہیں ہے، یعنی استطاعت نہیں ہے کہ مطلب آپ زبان سے کہتے ہیں تو شدید ترین نقصان کا خدشہ ہے، شدید ترین فتنے کا اندیشہ ہے، تو وہاں بھی آپ زبردستی شروع ہو جائے نہیں، وہاں یہ ہے کہ بس پھر اس برائی کو برائی سمجھے، اپنے آپ کو اس برائی سے بچائیں، دل سے اس کو برا کریں۔ تو یہ مختلف مراحل ہیں دعوت دین کے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوتی زندگی ہے اس سے ہمیں معلومات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی دعوت کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔